یہ کہانی ایک دور دراز سلطنت کی ہے جہاں پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف ہمیشہ سفید چادر کی طرح چمکتی رہتی تھی اور میدان ایسے سبز تھے جیسے زمین نے زمد اوڑھ رکھا ہو۔ اس سلطنت کا وارث شہزادہ آیان تھا، ایک جواں مرد جو اپنی بہادری، حکمت اور دلکش شخصیت کے لیے جانا جاتا تھا۔ آیان 30 برس کا ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایسی گہرائی تھی جیسے وہ دنیا کے تمام رازوں کو سمجھ سکتا ہو۔ آیان اپنی رعایا کے لیے ایک شفیق حکمران تھا۔ اسے فطرت کی خاموشی میں سکون ملتا تھا اور اکثر وہ جنگلوں اور پہاڑوں کی گود میں وقت گزارنے کے لیے محل سے نکل جاتا تھا۔ ایک دن آیان معمول کے مطابق اپنے گھوڑے پر سوار جنگل کی طرف نکلا۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور جنگل میں پرندوں کی آوازیں مدھم ہوتی جا رہی تھیں۔ آیان ایک جھیل کے قریب پہنچا جس کے پانی پر سورج کی آخری کرنیں چمک رہی تھیں۔ جھیل کے کنارے ایک عجیب اور پراسرار منظر اس کا منتظر تھا۔ وہاں چاندنی کی روشنی میں ایک حسین و جمیل عورت کھڑی تھی جو ایک عام انسان سے کہیں زیادہ دلفریب لگ رہی تھی۔ اس کے لباس سے نرگس کے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی اور اس کے بال جھیل کے کنارے بہتے پانی کی طرح نرم و لطیف تھے۔ آیان کی نظریں اس پر جم گئیں جیسے اس کی آنکھوں نے کسی خواب کو حقیقت بنتے ہوئے دیکھ لیا ہو۔ یہاں کون ہے؟ آیان نے بلند آواز میں پوچھا، مگر اس کے لہجے میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ عورت نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا اور اس کی گہری آنکھوں میں مسکراہٹ تیرنے لگی۔ میں زہرہ ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ تم کون ہو؟ مسافر؟ آیان نے اپنی شناخت کرائی اور مزید سوال کیے۔ زہرہ نے اسے بتایا کہ وہ ایک پری ہے جو اس جھیل کے ارد گرد سکون اور خوشحالی قائم رکھنے کی ذمہ دار ہے۔ آیان پہلے تو حیران ہوا مگر جلد ہی اس کی حیرت گفتگو میں بدل گئی۔ زہرہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہو۔ تو تم ہمیشہ یہاں رہتی ہو؟ آیان نے سوال کیا۔ ہاں، یہ میرا گھر ہے۔ تم، آیان، ایک مختلف انسان لگتے ہو۔ تمہاری آنکھوں میں جستجو ہے مگر دل میں سکون کی تلاش بھی۔ یہ ملاقات مختصر تھی مگر اس نے آیان کے دل میں ایک نئی خواہش جگا دی۔ وہ زہرہ کو دوبارہ دیکھنے کا ارادہ لے کر واپس محل لوٹ آیا مگر اس کے دل میں ہر پل وہ خوبصورت پری اور اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں بس گئیں۔ وہ اپنی خواب گاہ میں بیٹھا کبھی کتاب کھول لیتا، کبھی باہر کے منظر میں کھو جاتا، مگر سب بے معنی محسوس ہوتا۔ اس کا دل اب اس سکون کی تلاش میں تھا جو اسے زہرہ کی موجودگی میں محسوس ہوا تھا۔ یہ صرف اس کی خوبصورتی کی کشش نہیں تھی بلکہ اس کی باتوں میں جو دانشمندی، سکون اور محبت چھپی تھی وہ آیان کو بار بار اس جھیل تک لے جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ آیان نے اپنی تلوار باندھی، سادہ لباس پہنا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جھیل کی طرف چل پڑا۔ راستہ پہچاننے میں اسے کوئی دشواری نہ ہوئی، ہر موڑ، ہر درخت اس کی یاد میں تازہ تھا۔ جب وہ جھیل پر پہنچا تو سورج کی روشنی ہلکے ہلکے پانی پر گرتی جا رہی تھی، مگر اس بار زہرہ وہاں نہیں تھی۔ آیان نے کئی گھنٹے انتظار کیا۔ اس کی نگاہیں ہر لمحہ پانی کی لہروں پر مرکوز رہیں مگر وہ حسین چہرہ نظر نہ آیا۔ مایوس ہو کر اس نے جھیل کے کنارے ایک درخت کے نیچے آرام کیا۔ اچانک ہوا نے رخ بدلا اور آیان کو نرگس کے پھولوں کی خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر کھڑا ہوا۔ جھیل کے دوسرے کنارے پر زہرہ نمودار ہوئی۔ وہ پرسکون انداز میں چلتے ہوئے آیان کے قریب آ رہی تھی۔ تم واپس آئے، زہرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی جیسے وہ پہلے ہی جانتی ہو کہ آیان آئے گا۔ ہاں، شاید میں ٹھیک سے جا ہی نہیں پایا تھا۔ میرا دل تو یہیں رہ گیا تھا، آیان نے جواب دیا۔ زہرہ ہنسی اور وہ ہنسی آیان کے دل کی گہرائیوں تک اتر گئی۔ آیان سے کہا، ہم پریوں کی دنیا اور انسانوں کی دنیا بہت مختلف ہے۔ ہمارے راستے ایک ہو بھی جائیں تو اختتام ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ آیان نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ محسوس کیا کہ کسی چیز یا کسی شخص کو چاہنا اتنا گہرا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی سوچ، آپ کی حقیقت اور آپ کے خوابوں کا محور بن جائے۔
اس نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ زہرہ کی حقیقت کو جان کر ہی رہے گا، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ہو۔ اگلے چند دنوں میں آیان اور زہرہ کی ملاقاتیں جھیل کے کنارے ایک معمول بن گئیں۔ ہر شام آیان اپنے محل کے فرائض سے چھٹکارا پا کر وہاں پہنچ جاتا اور زہرہ اسے خوش آمدید کہتی۔ ان دونوں کے بیچ باتوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو کبھی ختم نہ ہونے والا معلوم ہوتا تھا۔ آیان اپنی زندگی کے قصے سناتا، سلطنت کی باتیں اور اپنے خوابوں کے راز بتاتا، اور زہرہ اپنی دنیا کے انوکھے واقعات سے آیان کو حیران کر دیتی۔ آیان نے محسوس کیا کہ زہرہ اپنی خوبصورت مسکراہٹ کے پیچھے جیسے کوئی بات چھپا رہی ہو۔ ایک شام آیان نے اس کی طرف دیکھا اور سیدھے الفاظ میں پوچھا، زہرہ، تم اتنی پراسرار کیوں ہو؟ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ تمہارے دل میں کوئی درد چھپا ہوا ہے۔ کیا تم مجھے یہ درد بتاؤ گی؟ زہرہ نے ایک لمحے کو نظر جھکا لی۔ جھیل کی لہروں پر نگاہ کرتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہا، آیان، ہماری دنیا بہت مختلف ہے۔ ہم پریاں انسانوں کی دنیا سے دور رہتی ہیں کیونکہ ہمارے راستے ایک نہیں ہیں۔ اگر ہم ان راہوں کو پار کریں تو یہ دونوں دنیا کے اصول ٹوٹ سکتے ہیں، اور جب اصول ٹوٹیں تو نتائج ہمیشہ المناک ہوتے ہیں۔ آیان نے زہرہ کے الفاظ سنے، مگر اس کے دل نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، تمہاری دنیا کے اصول کچھ بھی ہوں، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میری زندگی میں تم سے بڑھ کر کچھ بھی قیمتی نہیں۔ اگر محبت کے لیے اصولوں کو توڑنا پڑے تو یہ قیمت بھی میں خوشی سے ادا کروں گا۔ زہرہ نے اس کی بات پر دھیمے سے مسکراتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ اپنی سچائی اور محبت ثابت کرنی ہوگی۔ جھیل کی گہرائیوں میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو صرف حقیقی محبت کرنے والے پا سکتے ہیں۔ اگر تم نے اس راز کو پا لیا تو ہماری دنیا ایک ہو سکتی ہے، لیکن اگر تم ناکام رہے تو تمہارے لیے واپسی کا راستہ نہیں ہوگا۔ آیان نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، میں ہر آزمائش کے لیے تیار ہوں، زہرہ۔ مجھے وہ راز بتاؤ اور میں اسے پا کر رہوں گا۔ زہرہ نے آیان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ آزمائش صرف ان کے لیے ہوتی ہے جو اپنے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں۔ آیان، جو ہمیشہ اپنی بہادری پر یقین رکھتا تھا، تیار تھا۔ زہرہ نے اپنی خوبصورت انگلیوں سے جھیل کی سطح کو چھوا اور اچانک پانی میں روشنی کے حلقے بننے لگے۔ جھیل کے وسط میں روشنی کا ایک مینارہ الفابیر آیا جو جھیل کے فرش تک جاتا دکھائی دیا۔ یہ روشنی تمہیں اس راز کی طرف لے جائے گی جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ لیکن یاد رکھو آیان، یہ راستہ تمہارے عزم اور محبت کا امتحان لے گا۔ اگر تم نے ہار مانی تو تم کبھی واپس نہیں آ پاؤ گے، زہرہ نے خبردار کیا۔ آیان نے زہرہ کی بات سنی، مگر اس کی آنکھوں میں خوف کے بجائے عزم تھا۔ میں تیار ہوں۔ جب وہ جھیل کے اندر داخل ہوا تو پانی کا لمس عجیب محسوس ہوا، جیسے کسی غیر معمولی قوت نے اسے اپنے دائرے میں لے لیا ہو۔ آیان نے روشنی کی سمت تیرنا شروع کیا۔ جھیل کا پانی گہرا تھا اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا، وہ اپنے ارد گرد ایک عجیب و غریب دنیا میں داخل ہونے لگا۔ جھیل کے نیچے ایک پراسرار ماحول تھا۔ آیان نے دیکھا کہ وہاں رنگین مچھلیاں اس کے گرد تیر رہی تھیں، جن کے پروں پر چمکتے ستارے لگتے تھے۔ پانی میں روشنی اس کا راستہ دکھا رہی تھی، مگر ہر قدم پر نئی مشکلات اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ اچانک پانی کے نیچے اندھیرا چھا گیا۔ آیان نے کہا، میں نے زہرہ کی محبت کے لیے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ میں اپنی منزل سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ سوچتے ہی روشنی دوبارہ روشن ہوئی اور آیان کا خوف ختم ہو گیا۔ وہ جان گیا کہ محبت خوف سے بڑی طاقت رکھتی ہے۔ اس نے دوبارہ روشنی کی سمت تیرنا شروع کیا۔ آگے پانی کی تہہ میں ایک سونے کا تاج پڑا ہوا تھا جو روشنی سے چمک رہا تھا۔ آیان نے اسے دیکھا تو اس کے دل میں خواہش الفابیرنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تاج اس کی سلطنت کی طاقت کو کئی گنا بڑھا سکتا ہے۔ لیکن اچانک اس کے دل میں زہرہ کی ہنسی گونجی اور اس نے سمجھ لیا کہ یہ ایک اور آزمائش ہے۔ اگر میں تاج کو اٹھا لوں تو شاید زہرہ اور میں کبھی نہ مل سکیں۔
मोहब्बत का रास्ता दौलत से बड़ा है। आयान ने दिल पर काबू रखते हुए ताज को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। रोशनी के करीब पहुंचते हुए आयान को एक दरवाज़ा नजर आया जिसके पार जोहरा खड़ी थी। इसकी मुस्कुराहट दिल को मोह लेने वाली थी और वो अपनी तरफ बुला रही थी। आयान ने इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो करीब पहुंचा, जोहरा गायब हो गई। आयान समझ गया कि ये इसकी मोहब्बत की सच्चाई का इम्तिहान है। वो जानता था कि जोहरा की कुर्बत के लिए जल्दबाजी इसकी आजमाइश को नाकाम कर सकती है। उसने खुद पर काबू रखा, सब्र के साथ रोशनी की तरफ आगे बढ़ता रहा। बिलाखिर आयान रोशनी के इस मकाम पर पहुंच गया जहां झील की गहराइयों में एक खूबसूरत मोती चमक रहा था। मोती जोहरा की कहानियों में जिक्र किए गए वही मोहब्बत का जौहर था, जो सिर्फ उन्हें मिलता है जो अपनी मोहब्बत की सच्चाई और कुर्बानी से साबित करते हैं। आयान ने मोती को छुआ और इस लम्हे झील की दुनिया बदल गई। पानी की तह के रंग बखर गए। रोशनी ने आयान को वापस सतह पर पहुंचा दिया जहां जोहरा इसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही आयान झील की सतह पर पहुंचा, इसके हाथ में मोहब्बत का जौहर चमक रहा था। पानी की रोशनी में जोहरा किनारे पर खड़ी उसकी तरफ देख रही थी। इसके चेहरे पर खुशी और हैरत का इम्तिजाज था। आयान आहिस्ता आहिस्ता झील से बाहर आया और जोहरा के सामने खड़ा होकर मोहब्बत का जौहर इसे पेश किया। जोहरा, ये लो, ये मेरी मोहब्बत की सच्चाई का सबूत है। मैंने हर आजमाइश को पार किया है क्योंकि मेरी मोहब्बत सिर्फ तुमसे है और ये दुनिया की कोई चीज़ इसे बदल नहीं सकती, आयान ने दिली जज्बात से कहा। जोहरा ने जौहर को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू खुशी के थे। उसने आयान का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमने वो कर दिखाया जो बहुत कम इंसान कर सकते हैं, आयान। मोहब्बत के इस जौहर ने हमारे दरमियान मौजूद दुनिया की सरहदों को तोड़ दिया है। अब इंसान और परी के दरमियान फासले बाकी नहीं रहेंगे। आयान ने जोहरा के हाथ को थामा और पहली बार उसने खुद को मुकम्मल महसूस किया। दोनों ने वादी के बाहर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया, जहां परियों की दुनिया और इंसानों की दुनिया का फर्क बाकी ना रहा। जोहरा ने आयान की मोहब्बत के जरिए न सिर्फ अपने दिल को सुकून दिया बल्कि इंसानियत के लिए मोहब्बत का एक नया रास्ता भी खोला। जोहरा और आयान की कहानी उनकी मोहब्बत की ताकत का सबूत बनी, जो हर आजमाइश से गुजरकर अपने मकसद तक पहुंच सकती है। उनकी दास्तान वक्त के साथ अमर हो गई और वो दोनों खुशी और सुकून के साथ हमेशा के लिए एक हो गए। मोहब्बत की असल ताकत यह है कि ये सरहदों और दुनिया के उसूलों को तोड़कर दिलों को एक कर सकती है। अगर आपको कहानी ये पसंद आई है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।